ہاں جی علامہ صاحب کیسے ہیں بھائی؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم شیخ صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، آپ کیا حال ہے؟ فاضل مدرسہ دیوبند، خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ یہ ابو بکر عمر کے بھاگ آپ کا پٹھان مولوی بیچارہ کہتا ہے مناظرہ نہیں کروں گا ابو بکر عمر کی خلافت پر۔ میں آپ کا شو دیکھ کے مجھے کوئی عجیب سا لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ کوئی دینی شو بنا، کوئی دوسرا لائیو شو پروگرام چل رہا ہے، یہ کوئی سمجھ سے بات آپ کا تو دین ہی اور ہے نا، آپ کا تو دین ہی اور ہے بھائی، کیا کریں؟ کیا عرض کریں کہ آپ لوگ کبھی توحید پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مناظرہ کرنے پہ تیار نہیں ہو، قرآن پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، شیخین کی خلافت پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، شیخین کے اسلام پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اہل بیت علیہ السلام کی امامت پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، آپ کے ساتھ ہم کیا کریں بھائی؟ بتاؤ جی۔ علماء آپ کے لاکھوں کی تعداد میں اور میں ایک آدمی ہوں، بتاؤ جی۔ حضرت بات اصل میں یہ ہے نا کہ آپ جو ہے نا پوری کسی کی بات سنتے نہیں ہو، چلے اس آپ سے سناؤ۔ ساری وہ غلط پیدا ہو جاتی ہے، ہاں جی۔ اس وجہ سے بات یہ ہے نا حضرت، آپ میری بات سنیں، یہ میں آپ کو یہ تیسری دفعہ آپ کو کال کر چکا ہوں نا میرے خیال میں، وہ جس موضوع سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کو آپ گھما پھرا کے آگے پیچھے کر لیتے ہو، پھر آپ ڈائریکٹلی ادھر ہی آ جاتے ہو۔ میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ خلافت پہ بات کرتے ہو نا، یہ اگر ہم اور آپ دینی اس میں الجھائیں گے نا تو یہ بات بہت دیر تک جائے گی، یہ کوئی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ آپ اس میدان میں کیا تو کریں؟ ادھر ادھر سے گھما کے لے جاتے ہو، جو تو کیا سننے کریں والے آپ؟ ہوتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں۔ جی تو آپ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کیا کر لیں بہتر ہے؟ ہم آپ سے یہی عرض کر رہے ہیں نا، آپ جو ہے نا خود کوئی جج نہ بنے نا، آپ خود اپنا مدعا پیش کرے دلیل کے ساتھ، ایک حسن اخلاق کے ساتھ، اب پھر آپ اس کا جو نتیجے ہے وہ سننے والے پر چھوڑے۔ چلیں آپ یہی جو کریں گے بندہ آپ انشاءاللہ۔ کو کہا جی چلیں ٹھیک ہے بھائی، یہی کریں گے، اور مزید حکم کریں۔ جی حضرت، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کس کو دیکھتے؟ قرآن کو دیکھتے نا، اس کو مجھے تو نہیں آپ معلوم آپ لوگ مانتے کیا ہو نا؟ کرتے ہو، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ جی لوگ کیا کرتے ہو مجھے نہیں معلوم۔ قرآن اگر مانتے نہیں آپ لوگ، نہیں، قرآن اگر قرآن کو نہیں مانتے آپ دیکھتے۔ لوگ، قرآن اگر مانتے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا، تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی، بلکہ اہل بیت علیہم السلام پر کسی اور کو مقدم نہ کرتے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ یار بات سنیں، اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح امام شافعی نے کہا تھا کہ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرنے سے کوئی رافضی بنتا ہے تو یا شیعہ بنتا ہے، تو جا کے مینا و عرفات میں اعلان کر کے کوئی شافعی شیعہ ہے۔ ہم چلیں اسی تو شیعہ ہو گیا کے تھا نا، قائل مرنے سے پہلے شاید شیعہ بن گیا تھا ہیں۔ بیچارہ، آخر میں پتہ چل گیا تھا نا شیعہ بن گیا تھا کھل جی کے۔ ہاں، اور شاید شیعہ بن چکا تھا آخر میں وہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم کس کو دیکھیں گے؟ مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیا کریں، آپ تو آپ اپنے مولویوں کو دیکھتے ہیں نا کہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ بات کریں نا، آپ کس کو دیکھو گے سب سے پہلے؟ میں بتاتا ہوں آپ لوگ کیا کریں، کوئی مسئلہ پیش آ جائے نا، جو آپ کی جو اہل سنت کے جو مذہبی حضرات ہیں وہ اپنے مولویوں کی طرف جاتے ہیں کہ مولوی کیا کہتے ہیں۔ مولوی کوئی مسئلہ پیش آ جائے نا تو کیا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں شیعہ کیا کہتے ہیں، وہ شیعہ جو کہیں گے اس کے مقابلے میں، چاہے وہ شیعہ قرآن کے موافق بات کریں، سنت کے موافق بات کریں، متواترات کے موافق، اس سے پرواہ نہیں ہے، جو شیعہ کہے گا اس کے ضد میں کہے گا، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ قرآن کے خلاف کیوں نہ۔ یہی تو تو آپ بات ہے لوگ نا، کیا میں آپ کرتے ہو نا، یہ جو آپ کا شعار ہے، یہ جو آپ کا نعرہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی طرف، یہ جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ مولوی کے پاس جائیں گے، مولوی صاحب کیا کرے گا، وہ مولوی صاحب دیکھے گا کہ یہ مسئلہ جو پیش آیا ہے اس میں شیعہ کیا کہتے ہیں۔ شیعوں کی بات تو ہم مان نہیں سکتے، چاہے شیعوں کی بات قرآن کے موافق ہو، چاہے شیعوں کی بات سنت متواترہ کے موافق ہو نا، تو پھر وہ شیعوں کے خلاف بات کریں گے۔ جی یہ آپ کا طریقہ کار ہے اصلی، شیعوں کے ضد۔ پھر وہی بات دیتے نا، میں طریقہ کار کی، اگر قرآن اور عام مسلمان کے بیچ سے ہم اور آپ جیسے مولوی نکل جائے نا تو سارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ چلے جی، قرآن تو پہلے سے موجود ہے۔ ہم اور آپ گھما پھرا رہے، اللہ تو نہیں گھما پھرا رہا۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ سب سے پہلے ہم کس کو دیکھیں گے؟ یہ کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، جی یہ جی پھر آ گیا بھائی، جی، حسبنا کتاب میں اللہ۔ یہ عرض کر رہا ہوں، آپ اس قرآن کتاب اللہ سے کتاب ثابت کافی ہے، کریں۔ کتاب کافی ہے جی، ہے جی آپ سنت کوئی نہیں، اہل نام رکھا ہے اہل سنت، کہتا ہے صرف قرآن سے دکھاؤ جی، نام رکھا ہے اہل سنت، کہتا ہے صرف قرآن سے دکھاؤ۔ مولوی صاحب اللہ کے حیا نہیں کرتے، نام اپنا پہلے تبدیل کرو نا، اہل سنت کہہ دو کہ صرف شیعہ اہل سنت ہے، کہہ دو صرف شیعہ اہل سنت ہے، نام اپنا رکھا اہل سنت، کہتا ہے قرآن، صرف قرآن سے دکھاؤ جی، ہے کہ نہیں؟ تو نام کیوں اہل سنت رکھا ہے؟ سنت اہل سنت تو ہم ہے جی۔ مسلمان تو ہم ہیں یا آپ ہیں، یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا، یہ تو قیامت کے دن ہوگا، دنیا میں آپ کیسے کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو؟ دیکھو دنیا میں اگر بہت آپ کچھ نے کر سکتے کوئی ہیں۔ بات کرنی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکالنا ہے، کسی سامعین کو کوئی فائدہ دینا ہے، تو آپ دو ٹوک مجھے میرے سے بات کرو، نہیں ہے تو پھر اس مولوی کی طرح آگے قسم کا قرآن اٹھاؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ پہلے ایسے کریں نا کہ قرآن سے ہمیں دے کر دیں ان شیخین کے کفر کو، اس کے بعد حدیث کی طرف آتے ہیں تاکہ آپ کی یہ آرزو بھی پوری ہو جائے اور کچھ سائلین سننے والے کو بھی کچھ سمجھ میں آ ابو جائے۔ بکر عمر نے خلافت کا ادعا کیا نا، جی خلافت کا ادعا کر لے کیا نہیں کیا ابو بکر عمر نے؟ آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہے، جی کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جی جی
تو قرآن میں کوئی آیت ہمیں نہیں ملی یہ خلیفہ ہیں تو اس لیے ان کی خلافت قرآن کے خلاف ہے جی. کفر ثابت ہو گیا نا, آپ کا بطلان بھی ثابت ہو گیا. آپ قرآن سے دکھاؤ نا ابو بکر عمر کا, میں نے دکھا دیا بھئی قرآن نے ان کو خلیفہ نہیں بولا, یہ کہتے ہیں ہم خلیفہ, آپ کہتے ہیں صرف قرآن سے دکھاؤ. انہوں نے اگر اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہی نہیں ہے تو کیسے خلیفہ بن گئے جی؟ اگر ان کی خلافت قرآن میں ہے تو ہمیں دکھا دو, ہم مان لیں گے, اسی وقت ہم عمر ہی بن جائیں گے. اگر ان کی خلافت قرآن میں نہیں ہے یعنی اللہ نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا ہے, جب خلیفہ ہی نہیں بنایا ہے تو پھر ان کی خلافت جب قرآن میں نہیں تو دین سے خارج ہیں. آپ سے خلافت کی کوئی بات نہیں کہ ان دونوں کے کفر پہ ثابت کرو, کفر ثابت ہو گیا نا. اب بھائی جو قرآن کو مانتا ہے دین میں کسی کی امامت کا ادعا کرتا ہے جی, اگر وہ نہیں مانتا اس کی کوئی آیت سناؤ نا سامنے. اور بھائی قرآن نے کہہ دیا کہ میں نے امام بنائے ہیں, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اولی الامر ہیں قرآن میں جن کی طاعت واجب ہے, جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے. قرآن میں جو بالکل رسول جیسے ہیں وہ کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے جن کو اللہ نے خود پاک بنایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح پاک بنایا ان کو اسی طرح پاک بنایا ہے. تو جن کو قرآن نے امام بنایا وہ معلوم ہے وہ کون ہے, وہ ابو بکر عمر نہیں ہے. ابو بکر عمر اگر قرآن کو مانتے تو امامت کا ادعا نہیں کرتے, کیونکہ ان کی امامت قرآن میں نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کی امامت قرآن میں ہے. پتہ چلا یہ قرآن کو نہیں مانتے تھے, کفر ثابت ہو گیا. بولو مزید. رد کرو. آپ قرآن سے تو کفر ثابت کریں, آپ پھر کہتے ہیں کہ اولی الامر. ابھی میں نے ثابت کیا نا بھائی, ابھی میں نے جو دلیل دیا نا وہ آپ اس کو رد کرو نا. ٹھیک ہے, نام لیا ہوگا نا, نام قرآن میں نہیں ہے نا, حدیث میں کوئی نام لیا ہوگا, وہ نام لیا ہے نا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ اہل البیت نام نہیں ہے, یہ ابو بکر کا نام ہے. اللہ کے نبی نے کوئی نام, میں وہ بات کری. اہل البیت کس کا, اس سے زیادہ کیا نام لے لے گا بھائی؟ اب کہہ دو ابو بکر بھی اہل البیت ہے, عمر بھی اہل البیت ہے. کون اہل البیت ہے؟ سن لے, اور کملی کے نیچے لگا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اہل بیت کون ہے. قرآن نے نام لیا اہل البیت ہے جی. میرے بھائی قرآن نے نام نہیں لیا ہے. ابو ان کے کفر کا نا, ان کے کفر کا نام لیا ہوگا. آپ شیخ صاحب میں نے دیکھو شیخ صاحب دیکھیں, بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں نا وہ ہر ایک کو فوراً سمجھ نہیں آتی, 2 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ سننا پڑتا ہے. آپ میں نے جو ابھی دلیل دیا نا اس کو 10 دفعہ آپ سن لیں. شیخین کے عدم اسلام اور ان کے اسلام سے خروج کا دلیل میں نے قرآن سے دی ہے ان کے امامت کے بنا پر. اب آپ کو سمجھ نہیں آئی, یہ کہتا ہے دوبارہ ثابت کرو. آپ اس کو ریپلے کر دو. یوٹیوب کے حسن یہ ہے نا کہ آپ ریپلے کر سکتے ہیں 10 دفعہ, وہ سمجھ آ جائے گی آپ کو. میں خود بہت دفعہ ایسے ہوتی ہے نا کہ کوئی حدیث پڑھتے ہیں, قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, ایک دفعہ پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی, دوسری دفعہ پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی, 30 دفعہ 4 10 دفعہ پڑھتے ہیں قرآن, 20 دفعہ پڑھتے ہیں, تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آیہ شریفہ کیا کہہ رہا ہے, حدیث کیا کہہ رہا ہے. یہ ایک عام چیز ہے. ابھی میں نے جو دلیل دی ہے نا وہ اکثر کو سمجھ آئی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئی کوئی مشکل نہیں. لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. ہاں تو آپ اس کو ریپلے کر دو. مجھے موقع دو گے جی؟ بسم اللہ, آخری موقع ہے آپ کا, اس کے بعد گڈ بائے آپ سے. مجھے موقع دو گے بولنے کا. بسم اللہ. حضرت میں آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے ان کے کفر کے بارے میں کچھ نہیں کہا. اگر اللہ کے رسول نے ان دونوں کو کافر کہا ہے وہ بیان کریں لوگوں کے سامنے, باقی ختم ہو جائے. میں نے بتا دیا. اوکے آپ شیخ صاحب, آپ کو جب سمجھ ہی نہیں آئی میں نے جو دلیل دیا نا ان کے کفر کی, ان کی خلافت کے بنا پر, تو آپ اس کو ذرا سوچیں پھر اس کو رد کریں. ٹھیک ہے نا, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی, وہ کہتے ہیں نہیں بتایا. میں نے کہہ دیا کہ بتا دیا کہ دیکھیں قرآن میں امام کوئی اور ہے. ان دونوں نے قرآن, ان کی امامت قرآن میں نہیں ہے, انہوں نے امامت کا ادعا کیا. اگر قرآن کو مانتے تو امامت کا ادعا نہیں کرتے, بلکہ اس کا جس کو قرآن نے امام بولا ہے اس کے امامت کا اتباع کرتے. ٹھیک ہے نا, جو قرآن کو نہ مانے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں. اب ہمارے پاس آئے ہیں فخر الزمان صاحب. تیار ہے فخر الزمان صاحب؟ ہائے ہائے ہائے,